اللہ سے جب بھی مانگنا ہے نا، پتہ ہے کیسے مانگنا ہے؟ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، گفتگو پہ آتے ہیں، یہ ایک تمہیدی بات ذرا ذہن میں آ گئی تو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی، اس مسجد میں بہت سے علماء موجود ہیں، میرے بعد بھی آپ ان سے تصدیق کر لیجئے گا، اور آپ نے بھی ایک عرصہ خطباء اور واعظین اور دروس سنے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا، یا اللہ چل اور کچھ نہیں تو مجھے جنت کے باہر ہی ایک درخت دے دینا۔ کبھی سنا کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا؟ کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم بہت گناہگار ہو، تم بہت خطا کار ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، تو تم اللہ کو کہنا، یا اللہ کیونکہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو چلو مجھے جنت، میں نہیں کہتا جنت، مجھے اعراف والوں میں ہی کر دینا۔ اعراف والے سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ نہ جنت میں نہ جہنم میں، پر ایک لمبی بحث ہے کہ آخر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا، حتیٰ کہ یہ بھی کہیں نہیں سکھایا، میرے ناقص علم کے مطابق یہ بھی کہیں نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہی کہہ لینا کہ اللہ چل مجھے جنت میں ایک جھونپڑی ہی دے دے۔ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادنا سے ادنا امتی کو اور مجھ جیسے گناہگار کو اور خطاکار اور سیاہکار کو بھی یہ کہا، اے اللہ سے جب بھی مانگنا جنت الفردوس مانگنی ہے، اللہ سے کم نہیں مانگنا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ۔ جنت الفردوس وہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے ذرا کھل کے مانگنا اور جنت الفردوس مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی تو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ وہ میرے ایک عزیز نے واقعہ سنایا، وہ ایک مل آنر کے پاس گئے، ایک معاشرتی واقعے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک مل آنر کے پاس گئے تو اس کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ایک فنڈ کے لیے بندہ آیا، تو اس نے بلینک چیک اس کو لکھ کے دیا، تو وہ کہتے جی جائیں باہر کیشیئر سے جا کے کیش کروا لیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا، میاں صاحب نے نشاد مل کے مالک تھے، انہوں نے بلینک چیک ہی دے دیا۔ وہ کہتے میں فٹافٹ چائے ختم کی، میٹنگ ختم کی، میں کہتا میں باہر جا کے دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ کہتے میں باہر گیا تو وہ جو فنڈ لینے آئے تھے نا، 2-3 بندے آپس میں سوچ رہے ہیں کتنا بھریں۔ یہ 10-15 سال پرانی بات، تو بڑا سوچ کے نا انہوں نے 5 لاکھ روپیہ بڑا سوچا، اور انہوں نے کتنے پیسے لکھے؟ 5 لاکھ۔ کاؤنٹر پہ گئے، چیک دکھایا اس نے، 5 لاکھ اسی وقت ان کو پکڑایا، وہ لے کے نکل گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آخر اتنا بینک چیک کی فنڈ میں کوئی بندہ دے دے۔ وہ کہتے ہیں میں کیشیئر کے پاس گیا تو میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ یہ چیک جو لے کے آئے تھے کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بلینک چیک تھا، انہوں نے خود فل کیا۔ تو وہ کہنے لگے جی میاں صاحب کے آرڈر تھے یہ 50 لاکھ تک بھر لیں تو کیش کر دینا ہے، اور جب بھی چیک بھرنا ہے اللہ سے 5 لاکھ دا نہیں بھرنا، 50 لاکھ دا بھرنا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ بھائی ان سے مانگا تھوڑا گیا، ان سے مانگا صحیح نہیں گیا، اور انہیں جب پتا لگا نا کیشیئر نے کہا 50 لاکھ تک کیش ہونے دو، تو وہ ویسے ہی بیچارے بیٹھ گئے کہ یہ ساڈے کو کی ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے جب بھی آپ نے مانگنا ہے اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، اس کی طاقت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بادشاہت دیکھ کے مانگنا ہے۔ اور اس کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تختہ کر سکتا ہے، اور پلک جھپکنے کے بعد وہ تمہیں تخت پہ بٹھا سکتا ہے۔